آج کی اس خوشگوار صبح میں آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے اس خوبصورت دن اور سہانی صبح میں ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول ہم اپنے دن کا آغاز خدائے بزرگ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کریں گے۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو رب دی ہن وڈیائی، سب آسمانا دی اچیائی، سب آسمانا دی اچیائی۔ چمکیلے تارے، آسمان کے پانی تارے، خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ہم خدا کے بندے کے وسیلہ سے خدا کا کلام سنیں گے۔ پیدائش اس کا 45واں باب اس کی 4 آیت سے لے کے 8ویں آیت تک۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا ذرا نزدیک آ جاؤ، اور وہ نزدیک آئے۔ تب اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، جس کو تم نے بیچ کر مصر پہنچوایا، اور اس بات سے تم نے مجھے بیچ کر یہاں پہنچوایا، نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا، اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال ہے، اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا اور نہ فصل کٹے گی، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلے سے زندہ رکھے۔ بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا، اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک کے مصر کا حاکم بنایا۔
آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ جس میں ہم جو یوسف ہے اس کی زندگی پر غور کرتے ہوئے ہم نے جو خدا کے حضور سے سیکھنا چاہا، جس میں یہی ہے کہ خدا برائی سے بھی بھلائی پیدا کرتا ہے۔ تو آج کے دن میں بھی ہمارا یہی مضمون ہوگا کہ خدا برائی سے بھلائی پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر گزرے وقت میں ہم نے غور کیا کہ کس طرح سے یوسف جو ہے وہ اپنے خاندان کے درمیان تھا، ایک بچہ ہونے کے ناطے، پھر وہ نوجوان ہوا، اور کس طرح سے اس کی زندگی میں مختلف واقعات نے اس کی زندگی میں مختلف موڑ لیے، اور کرتے کرتے خدا نے اس کو کامیابی بخشی۔ ابھی جس جگہ پر ہم ہیں وہ مصر کا حاکم ہے، اور مصر کا حاکم ہوتے ہوئے وہ اپنے بھائیوں کے لیے اناج کا بھی انتظام کرتا ہے، اور اناج کے ساتھ ساتھ ان سب کو وہاں پہ بلاتا ہے، اور اس سے پہلے اس نے اپنا تعارف ان کے ساتھ نہیں کروایا، یعنی ان کے لیے وہ صرف ایک مصر کا حاکم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ وہ اس کو پہچان نہیں رہے تھے، لیکن یوسف پہچان گیا۔ تو یہاں پر وہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ ذرا میرے پاس آؤ، اس لیے کہ وہ ان کو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ وہ ان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کو ساری بات سمجھاتا ہے کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، اور جب ان کو اس بات کا پتہ چلتا تو ظاہری سی بات ہے کہ اس بات سے وہ پریشان بھی ہو سکتے تھے اور ڈر بھی سکتے تھے کہ ہم نے اس کے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا تو اب یہ حاکم ہے تو یہ ہمیں مروا بھی سکتا ہے، ہم پہ ظلم کر سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ خوف دور کرنے کے لیے وہ ان سے کہتا ہے اس بات سے ڈر یا خوف تم نہ کرو کہ تم نے مجھے مصر کو پہنچوایا، اس لیے کہ اگر تم نے یہ کام کیا بھی ہے تو پھر بھی خدا نے اس سے بھلائی پیدا کی ہے، بلکہ یہ تم نے نہیں کیا بلکہ خدا نے ایسا کیا ہے۔ حالانکہ اس وقت کے حساب سے ہم دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ جیسے وہ لوگ اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، لیکن خدا کا جو مقصد تھا، خدا کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ خدا اس کے ذریعے سے بھلائی پیدا کرے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک دو اور واقعات کو بھی اس کے ساتھ ملا لیا جائے، جیسے یہاں پر خدا معجزانہ طریقے کے ساتھ یوسف کو ملک مصر کا حاکم بناتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں جب موسیٰ پیدا ہوا تو اس وقت بھی اسی طرح کا سین ہوا، اس کو پانی میں بہا دیا جاتا ہے ایک ٹوکری میں رکھ کے تاکہ وہ کسی اور جگہ چلا جائے، اور کرتے کرتے وہ محل ہی میں پہنچ جاتا ہے، اور محل سے بڑھ کر اس کے لیے سیف جگہ کوئی بھی نہیں تھی۔ تو خدا اس کو بڑھاتا بھی ہے، اس کو تعلیم بھی دلواتا ہے۔ جو سب سے بڑی چیز تھی اس وقت کی کہ اس نے ایک قوم کو لے کے جانا تھا، اور قوم کو لے کے جانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کے پاس تعلیم بھی ہو، وہ ہنر بھی جانتا ہو، تلوار بازی بھی جانتا ہو، اور اسی طرح سے اور جو بادشاہوں کی تعلیم وہ حاصل کر سکے۔ تو اب ایک عبرانی ہونے کے ناطے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، تو خدا نے انتظام ہی اس طرح کا کر دیا کہ اسی محل میں اس کی پرورش ہوئی، اسی محل میں اس کی تعلیم ہوئی، اور کرتے کرتے جب قوم اس مقام تک پہنچی کہ جب ان کو لے کے وہاں سے نکلنا تھا، اس وقت تک ایک وہ مضبوط لیڈر بن چکا تھا۔ اگر آج کے دن میں یا آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مصیبت ہم پہ ہو یا کوئی وجہ ایسی بن گئی ہو کہ جس کی وجہ سے ہم یہ محسوس کریں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو آپ اپنے دل کو، اپنی روح کو یہ کہہ کر سمجھا سکتے ہیں کہ خدا برائی سے بھی بھلائی پیدا کرتا ہے۔ کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے کہ خدا نہ جھوٹ بولتا ہے نہ پچھتاتا ہے۔ تو خدا کی یہ عادت ہے کہ خدا کا کام کرنے کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، اور یہاں پر مینشن کیا گیا، آپ نے سنا کہ خدا نے اس لیے اس جگہ پر بھیجا کہ تم لوگوں کا بقیہ باقی رہے۔ وہ بتاتا ہے 2 سال گزر چکے ہیں کہ ملک میں کال ہے، اور آنے والے 5 سالوں میں بھی کوئی حل نہیں چلے گا، کوئی فصل نہیں کٹے گی۔ اس کا مطلب کہ کسی بھی طرح سے کھانے کی، پینے کی کوئی بھی امید باقی نہیں ہے، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے۔ اور ہم نے یہ پہلے بھی بات کی کہ اگر یوسف وہاں پہ نہیں جاتا تو یہ قوم نہیں بچ سکتی تھی، لیکن خدا کی یہ عادت ہے کہ جو وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے، جو بات وہ کرتا ہے، وہ اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ خدا نے یہ پورا کر کے دکھایا۔ اور جب خدا نے ابراہیم سے یہ وعدہ کر لیا تھا تیری نسل زمین کی انتہا تک ہوگی، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے وعدے کی پاسداری ضرور کرے
गा, जैसे हो किसी भी तरह हो वो जरूर अपनी कौम को बचाएगा। और देखिए बचाया भी किसके जरिए से, अपने ही बंदे के जरिए से बचाया, किसी और कौम के जरिए से नहीं बचाया, ताकि वो ये ना कह सके कि इस कौम के बचने में हम जिम्मेदार हैं। अगर हम ना होते तो ये कौम खत्म हो जाती, तो खुदा ने खुद ही उसके लिए इंतजाम किया। कितना प्यारा हमारा खुदा है। क्या इस तरह कोई और कर सकता है कि जिस तरह से हमारे खुदा ने मुख्तलिफ इंतजाम के जरिए से अपनी कौम को बचाया और उनको इस काबिल बनाया कि वो दुनिया में खुदा के नाम का इश्तिहार दे सके, वो दुनिया को बता सके कि हमारा खुदा कितना प्यारा है। फिर 8वीं आयत में लिखा है, और तुमको बड़ी रिहाई के वसीले से जिंदा रखे, बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है। वो फैसला तन उनको ये बता देता है कि इस बात का वहम या शक या कोई अपने दिल में डर खौफ नहीं रखना कि तुमने मुझे यहाँ पर भेजा है, बल्कि मुझे खुदा ने यहाँ पर भेजा है। और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप, देखिए कितनी बड़ी बात है। वो कहता है कि ये नहीं कि मैं यहाँ पर नौकर चाकर हूँ, तुमने मुझे बेचा था लेकिन उसने मुझे फिरौन का बाप बना दिया। जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरा हुक्म चलता है, जो मैं कहता हूँ वो होता है। फिरौन का बाप बना के भेज दिया। और ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने मुझे भेजा, तो मैं तुमसे इस बात के लिए लड़ूं कि तुमने मुझे बेच डाला। उसने तो मुझे इतनी इज्जत दे दी है कि मुझे फिरौन का बाप बना के भेज दिया, और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना। यानी यहाँ तक खुदावंद से मुराद आका है यहाँ पर, और उनके नजदीक जो आका है समझे वही खुदावंद है। जो बादशाह होता था उसी को माबूद मानते, उसी की इबादत करते। अगर माबूद दूसरे मानते भी हैं तो उसके पीछे रह के मानते हैं, वो डायरेक्ट नहीं मान सकते। तो इसलिए हमारी जिंदगी में ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि अगर कोई बुराई भी है, कोई दुख भी है, तकलीफ भी है, तो मुश्किलात है, तो ये सोचकर अपनी जिंदगी में हिम्मत और दलेरी के साथ हम बढ़ते रहे कि खुदा इसके वसीले से भलाई पैदा करेगा। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बहुत बरकत और ईमान बख्शे। यकीनन आप सब ने कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। आइए हम कलाम मुक़द्दस के लिए और सारी इबादत के लिए शुक्रगुजारी करेंगे, और यहाँ मौजूद लोगों के लिए और ऑनलाइन सुनने और देखने वालों के लिए दुआ करेंगे और बरकत चाहेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन, इस वक्त और इस लम्हे के लिए जो तूने हमें बख्शा, कि हम तेरी हम्द करें, तमजीद करें और तेरे नाम को धन्यवाद कहें। शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें बख्शा गया। दुआ है कि ये फलदार साबित हो और हम 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हों। शुक्रगुजारी करते हैं इबादत में शामिल तमाम लोगों के लिए जिन्होंने तेरी हुजूरी में आना अहम समझा। इन सब के लिए तेरी बरकत, सलामती और ईमान में बढ़ोतरी की दुआ करते हैं। इसी तरह शुक्रगुजारी करते हैं उन सब बहन भाइयों, बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए जो ऑनलाइन इस इबादत में शामिल होंगे। इन सब लोगों के लिए तेरे हुजूर से बरकत, सलामती और ईमान अफरोज़ी की दुआ करते हैं। दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए जो बड़े ईमान के साथ इस इबादत में शामिल हुए ताकि अपनी बीमारी, कमज़ोरी से निजात पा सकें, और इसी तरह ऑनलाइन भी जो ईमान के साथ शामिल होते हैं वो शिफा पाएँ और तेरा यस्सु नाम इन सब की ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाए। फ़ज़ल बख्शना कि हम कल के दिन भी इस इबादत में शामिल होकर तेरे हुजूर से बरकत, सलामती और शिफा पा सकें। आमीन। यकीनन आज की ये इबादत आपके लिए बाबरकत रही होगी। इजाज़त चाहेंगे। मसीह में आप सबों को सलाम।